السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ اس وقت سمندری طوفان توقتے سے دوچار ہیں کیرلا، کرناٹک، گجرات، گوا اور قدرے مہاراشٹرا بھی۔ ایسے حالات میں، ایسی بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کی جو دو آیتیں پڑھنے کا شرف ہوا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بر و بحر میں، تری میں اور خشکی میں، زمین پر اور سمندر پر لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد بھڑک اٹھا ہے، اور یہ تھوڑا سا ہے، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا عذاب بھیجتے ہیں تاکہ لوگ خدا کی طرف رجوع ہوں۔ ایسی دوسری آیت ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تمہاری ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ البتہ زیادہ گناہ ہونے کی بنیاد پر، بڑے بڑے گناہ ہونے کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی، بندوں کے حقوق کو ہڑپ کر جانا، تو تھوڑا بہت مزہ چکھاتے ہیں تاکہ بندے خدا کی طرف رجوع ہوں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ندامت اور شرمندگی بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آئیے ایسے موقع پر جو اس وقت یہ 4-5 ریاستیں دو چار ہیں، ایک تو ہم کورونا کی لہر سے کافی پریشان، دوسری یہ سمندری طوفان توقتے کے لہر سے بھی ہم بہت پریشان۔ تو ایسے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر طرح کے نمونہ ہیں۔ قرآن حکیم نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنایا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رسول پاک کا طریقہ تمہارے لیے قابل عمل ہے، اور اسی عمل پر، اسی نمونے پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب آندھی، طوفان، وبا ہو یا بلا ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو کر مسجدوں میں جاتے یا پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے اور خدا کی رحمت کے طلبگار ہو جاتے، اور اس طرح سے دعائیں کرتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے ہمارے پروردگار، اپنے غیظ و غضب سے ہمیں قتل نہ کیجیے، اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کیجیے، اور اس سے پہلے ہمیں عافیت عنایت فرما دیجیے۔ کبھی فرماتے اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، کہ اللہ تعالیٰ یہ آندھی، یہ طوفان، یہ وبا، یہ بلا جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ طوفانوں کو ہمارے لیے سراپا رحمت بنا دیجیے، یہ آندھی طوفان کو ہمارے لیے عذاب نہ بنائیے۔ اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ جب آفتیں ہوں، بلائیں ہوں اور تم پریشان ہو تو اس طرح خدا کو یاد کرو، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات سبع ورب العرش العظیم، اور یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔
تو ایسے موقع پر ہم بھی بے شمار پریشانیوں سے دوچار ہیں، یہ کرونا لہر بھی ہے اور یہ طوفانی بلا بھی ہمارے سامنے ہے، تو اسوہ رسول ہمیں یہ تعلیم، اسوہ رسول سے ہمیں یہ تعلیم ملتا ہے کہ ہم ایسے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھ کر، 4 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے حضور میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اس سے بھیک مانگے، رحمت طلب کریں اور عذاب سے، اس کی سختی سے خدا کی پناہ طلب کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بار بار ایسی مصیبتوں میں 2 رکعت نماز پڑھ کر خدا سے ان وباؤں کو اور بلاؤں کو دور کرنے کی دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔